میں ہوا یہ کہ کفار باہر سے آئے، مسلمان جو ہے خندق بنا لیے، ٹرنچ کھود لیے تھے، تو مسلمان اس طرف ہے مدینے کی طرف، کفار باہر ہے، یہ لوگ مدینے میں آ نہیں سک رہے اور تھوڑی جگہ کھلی تھی۔ 1 مہینہ 45 دن تک وہ چلتی رہی جنگ، انہوں اپنے پاس بیٹھے ہوئے، انہوں ادھر بیٹھے ہوئے، 1.5 مہینہ چلتے رہی جنگ۔ جنگ کیا کچھ جنگ ہی نہیں ہو رہی، مار پیٹ نہیں، بس اپنی جگہ انہوں بول رہے ہیں کہ بھائی نہ تھک کے ہارنا، ہمت ہارنا، ابھی نہ بول رہے ہیں انہوں تھک کے باہر واپس جانا، کیونکہ بہت لوگ آگے ہوئے ہیں، 10,000 15,000 کے قریب لوگ آگے ہوئے ہیں وہاں پر سامنے، اور یہاں پر ہے 3,000 صرف مسلمان۔ تو اب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دن کیا ہوا، حضرت جابر آئے، بات خندق سے چلی، تو حضرت جابر آ کے بیوی بولے جا کے جو ہے سرکار کو 2-4 حضرات کو کھانے پہ بلائیے، بھوک لگ رہی، بول رہے ہیں آپ کھانا نہیں کھائے اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اندر سے جا رہے ہیں خندق کے پاس۔ تو حضرت جابر کی اہلیہ بولے ایک بکری ہے چھوٹی، تھوڑا سا آٹا ہے، میں وہ بنا کے دیتی ہوں، مگر جا کے تھوڑے سے لوگوں کے لیے بلا کے لانا، زیادہ نہیں۔ اچھی بات، آپ گڑبڑ نہیں کرنا، جو جا کے زیادہ بول دیں گے وہاں جا کے سرکار کو آہستہ بولے، سرکار گھر پہ کھانے کی دعوت، سرکار دوست سے اعلان کر دیے، اے میرے صحابہ سنو، جابر کے گھر آج کھانے کی دعوت، 3,000 کا لشکر ہے۔ اب پریشان ہو جاتے سرکار، پھر دوبارہ اعلان ہو گیا، اب خاموش کر کو واپس آ گئے، آگے صورت آہستہ بیٹھ گئے، کرے خاموش بیٹھ گئے، تو بھی پوچھے کیا ہوا، کچھ گڑبڑ ہو گئی کیا؟ نہیں، بولے میں تو جا کے سرکار کو 2-4 حضرات کا بولا، سرکار سب کا اعلان کر دیا۔ تو بولے ارے میں اس لیے پریشان ہو رہی تھی کہ بھائی کہاں سے کیسا مینج ہوگا، کیسا ہوگا؟ تو بولے دیکھو بھائی، بلائے 3-4 جنوں کی دعوت کا ہمارے ذمے ہے، ہم بلائے، باقی کے جو 3,000 ہے وہ آقا بلائے، آقا ذمہ دار ہے۔ سبحان اللہ۔ بولے میں جب تک آؤں نہیں، آ کے جو ہے جب تک شروع نہیں کروں میں، تم لوگ روٹی نہیں ڈالنا، پکا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لعاب دہن اپنا ملائے، ملا کے ان کے ساتھ جو ہے برکت کی دعا فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جتنے لوگ تھے پورے پیٹ بھر کے کھا لیے وہ کھانا، جی۔ کھانے کے بعد جب برتن ہٹا کے دیکھے تو جیسے کہ ویسا ہے، آدھا کلو جو ایک بکری ذبح کی، ساتھ میں نبی کے سارے فوج کھانے آئی تھی، ہوئے جابر حیران، کیا آقا نے فرمان، کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سن رہے خیبر سے چل رہی تھی، سنیے ذرا، تو میں خندق پہ سے چل رہی تھی، تو بات یہ آئی زمینن تو عرض کر دیا۔ تو یہودی جو مدینے میں رہتے تھے وہ لوگ اب سے نہیں، ہزاروں سالوں سے رہنے لگے تھے، ہزاروں سالوں سے بسے ہوئے تھے۔ وہ اس لیے بسے ہوئے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آنے والے ہیں، کھجوروں کی بستی میں، کھجوریوں کی وادیوں میں آنے والے ہیں۔ وہ حساب سے یہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم پہلے ایمان لائیں گے، وہ ہمارے خاندان میں بنو اسرائیل میں آئیں گے، یہ سمجھ رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں بھیجا، یہاں سے حسد ہو گیا۔ تو اب وہ اعتراض ہوا کراتے، جب یہ لوگ اندر سے حملہ کرنے کی سازش کرے مدینے میں سے، آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر مدینے سے نکال دیا، وہ جا کر کے خیبر میں ٹھہر گئے۔ پورے قبائل جو ہے پہلے کے کچھ قبائل وہاں رہتے تھے، اور یہ یہاں کے بنو نذیر وغیرہ جا کر کے وہیں پر خیبر میں ٹھہر گئے۔ اب خیبر میں ٹھہر کے دشمنی تھی، آج بھی ہے دشمنی یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ، تو اب وہ دشمنی کے تحت یہ ارادہ کر رہے تھے کہ بھائی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے۔ غطفان نام کے بنو غطفان والے جو بڑے جنگجو تھے، ان سے مدد لیے کہ بھائی ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر کے بدلا لیں گے، نعوذ باللہ خاتمہ کریں گے۔ اب اس ارادے کے تحت لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کو لے کر 1600، زیادہ نہیں، صرف 1600 صحابہ کو لے کر یہ جو خیبر کو اور یہ بنو غطفان کو، جو بیچ میں جو گیپ تھا، وہ گیپ میں جا کے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا دیا، چھاؤنی بنا دی، تاکہ بنو غطفان والے خیبر کی طرف نہ جا سکیں، بیچ میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ اب اس کے بعد گئے، غالباً میں سمجھتا ہوں کہ رجب کا مہینہ ہے یا شوال کا مہینہ ہے، گئے جا کر کے وہاں پر خیبر میں وہ لوگ جو ہے صبح اٹھے کہ دیکھے تو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اور ایک اس میں جو اکثر آپ لوگ شاید میں بھی تقریر میں اس سے پہلے بولا ہوں گا یہ واقعہ، کہ ایک شخص تھا، ان کا نام کیا تھا کہ راعی کے کچھ نام ہے ان کا، راعی یعنی چرواہا۔ انہوں جو ہے وہ جو شخص تھے غیر مسلم تھے، اور وہ جو ہے یہودیوں
کی بات چیت سنے کہ بھائی نبی آ رہے ہیں، ہم جو ہے ان سے مقابلہ کریں گے، لڑیں گے، کریں گے، یہ رات میں سنے، سن کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریاں چراتے ہوئے آ گئے، آ کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے رسول ہیں، کیا ہے یہ ہے یہ ہے، میں ایمان لاتا ہوں، ایمان لا لیا. بولے اب نہیں جاتا وہاں پر میں، مگر میری بکریاں ہیں، وہ مالک کے بکریاں ہیں یہودی کے، وہ کیسا کروں؟ تو بولے تم بکریاں چھوڑ دو، ان کو کنکر مار دو. بولے حالانکہ کئی دور ہے ہلوں سے، کنکر ہی مارے، سارے کے سارے بکریاں اپنے مالک کے چلے گئے. یہ بھی سرکار کا معجزہ ہے. بکری جو ہے بغیر کوئی چرواہے کے اپنے طور پر جا کر اپنے مالک سے مل گئے. اب وہ جنگ جب شروع ہوئی تو جنگ میں یہ لڑتے 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 شہید ہو گئے. یہ جو الرائی جو چرواہا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھئی یہ شخص جنتی ہے، اور وہ حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو روشن، 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کے چہرے کو روشن فرما دیا ہے، ان کو جنت میں داخل فرمایا ہے، اور ان کو 2 محلات اور 2 حوریں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور فرمایا اس شخص نے نہ ایک نماز پڑھی ہے، نہ ایک روزہ رکھا ہے، نہ ایک زکوٰۃ دی ہے، نہ حج کیا ہے، کچھ نہیں کیا، سیدھے جنت میں داخل ہوا. تو پتہ کیا چلا، عمل جنت میں لے جانے والی نہیں ہے، عمل جنت میں درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے. لے جانے والی چیز عشق مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. وہ صحابی جو ہے نہ ایک نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، اسلام لائے، جنگ لڑے، شہید ہو گئے. تو پتہ چلا کہ بھئی ایمان کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری کی. تو بہرحال جنگ ہوتی رہی. پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے لیے جو رایا، جو جھنڈا ہوتا ہے، وہ جھنڈا جو ہے حضرت ابوبکر کو دیا. خوب لڑے حضرت ابوبکر سے دیا، مگر کامیابی نہیں ملی، واپس آ گئے. دوسرا دن حضرت عمر کو دیا. حضرت عمر فاروق کے جا کے دوسرے دن جنگ میں کوشش کرے، لڑے کرے، بہت کوشش کرے، بہت نقصان پہنچائی یہودیوں کو، مگر فتح اور کامیابی نہیں ملی. دوسری دن کا جنگ ختم ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لیٹ کر کے فرمایا، بیٹھ کے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی راضی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی، اور اللہ کے رسول اس سے راضی. 2 باتیں. تیسری بات فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح فرمائے. مطلب یہ ہے کہ اب یقیناً اللہ تعالیٰ سارے صحابہ سے راضی، مگر اب جو صحابی کو یہ جھنڈا ملنا ہے وہ اللہ ان سے راضی، رسول ان سے راضی، وہ اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے راضی. تو اب صبح بے چین حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ رات بھر میں جو ہے بے چین رہا اپنے بستر پر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے دیا جائے گا، میں اپنی جواں مردی کے جھنڈے گاڑوں گا، اپنی بہادری کے جھنڈے میں گاڑوں گا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی مرتضیٰ کہاں، علی کہاں پر؟ بولے یا رسول اللہ ان کو جو ہے آنکھوں میں چشم، آنکھ لال ہو گئے ہیں، آنکھ کا ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا کر لاؤ. بلائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا پھوک مبارک ان کی آنکھوں میں سرمے کی طرح لگایا، اور ان کی آنکھیں فوری طور پر درست ہو گئی. آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، دے کے فرمایا اے علی جاؤ، جا کر پہلے ان کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا، نہیں مانے اس کے بعد جنگ کرنا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ گئے، جا کے 7 ان کے قلعے ہیں. ایک قلعہ فتح ہوتا، پیچھے ایک قلعے پہ چلے آتے، پیچھے کا قلعہ فتح ہوتا، اس کے پیچھے 7 قلعے بنائے ہوئے تھے. نعیم نام ہے، خموس نام ہے، یہ قلعوں کے نام تھے. سب سے ٹف تھا قلعہ وہ تھا خموس، جس میں مرحب تھا. مرحب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1000 اربوں پر بھاری تھا. اکیلا 1000 اربوں پر بھاری. 1000 ارب آ جاتے وہ تنہا لڑائی لڑ سکتا تھا. وہ اس کا انچارج تھا، نگران تھا. پھر حضرت علی مرتضیٰ گئے، دعوت دین دیے، نہیں مانے پر جہاد کا آغاز ہوا. اس کے بعد نعیم ختم ہوا، اس کے بعد خموس پہ پہنچنے کے بعد جو ہے وہ باہر پوری جنگی وہ پہن کر نکلا. سر پہ ٹوپی ہے لوہے کی، جسم پہ وہ پورا پہن کے کر کے نکل کے پکارنے لگا میں جو ہے میرا نام جو ہے مرحب ہے، اسمی مرحبن، کہ میرا نام مرحب ہے، اور میرے کو خیبر کی چپا جانتا، میرے کو میری بہادری کے چرچے. عربی میں اشعار پڑھنے لگا، شاعری اپنی. حضرت علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے، اور میں ایسا ہوں جس سے بڑے بڑے رن جو ہے کانپ جاتے ہیں میرے آنے سے. حضرت علی مرتضیٰ فرمائیں. اور حیدر وہ تو ایسا چیتے کو کہتے ہیں،
ببر شیر سمجھے، ببر شیر کو کہا جاتا ہے حیدر نام تھا حضرت علی کا، حیدر کرار اکثر جو کہا جاتا ہے. اور ہوا بھی ایسے ہی کہ آسمانوں سے ایک روایت ہے کہ احد میں ہوا، ایک روایت ہے خیبر میں ہوا. کیا آسمانوں سے آواز آئی لا فتح الا علی ولا سیفہ الا ذوالفقار. آسمانوں کے فرشتے آواز دیے کیا کہ کوئی نوجوان اگر ہے تو وہ علی ہے، اگر کوئی تلوار ہے تو وہ علی کی تلوار ذوالفقار. اوپر سے بھی سند مل گئی. پھر اس کے بعد انہیں حملہ کرا حضرت علی پہ، مس ہو گیا اس کا حملہ. اس کے بعد ایک دو بار وار ہوئے، حضرت علی نے جو وار مارا مسلم شریف میں آتا ہے کہ اس کی جو لوہے کی ٹوپی تھی وہ کٹ کے اس کی کھوپڑی کو پھوڑتے ہوئے، ہم دیکھتے نا کھوپڑی کتنی سخت رہتی، بکرے کاٹے وقت بھی 4 وقت مار کے کھوپڑی کھولتے اس کو بڑی مشکلوں سے. وہ کھوپڑی کو ایک ہی وار میں ان کے ذوالفقار بڑی وزنی بھی تھی، مار کر جو ہے، جو مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے کہ اس کی ناک تک حلق تک جو ہے چیر دیے مار کے ایک ہی بار میں. ایک روایت میں یہ ہے کہ جب مارے تو اس کا جسم پورا کٹتے ہوئے، اس کا کیا کہنا چاہیے، گھوڑا کٹتے ہوئے زمین پر پڑا پتھر تلوار پڑتے ہی زمین بھی شخص ہو کے جو ہے پھٹ گئی، زمین پھٹ کے پانی کا فوارہ نکل گیا کس قدر. اور اس کے بعد جب ایک بار یہ ہوا کہ ان کا کیا کہتے ہیں آپ اس کو، جو جس سے حملہ روکتے آپ، شیلڈ جو ہوتی وہ گر گئی، تو آپ نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا، دروازے کو اکھاڑ دیا پورا. وہ خیبر کا قلعے کا دروازہ ٹوٹرانے تھا ہاتھ سے اکھاڑ کر کے اس کو شیلڈ بنا کر کے رکھ دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دستے مبارک پر خیبر میں فتح عطا فرمائی. چاہے مرداں شیر یزداں فاتح خیبر جو اکثر کہتی یہی وجہ ہے، کیونکہ اس سے ان کی فضیلت واضح ہوتی کہ اللہ بھی ان سے راضی، اللہ کے رسول بھی راضی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی، اور اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح ان کے ہاتھ سے عطا فرمائی. تو تقریباً 15 یا 18 مسلمانوں کی شہادت ہوئی وہاں مزارات کی جو پرانا قبرستان ہے، اور تقریباً 100 کے قریب یہودی مارے گئے، باقی کے سرنڈر ہو گئے. بولے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا. کچھ قبیلے کہنے لگے نہیں ہمارے کو موقع دیے، کیونکہ وہ زرخیز علاقہ ہے. کھجور سب سے مزے کی ماں بنتی. خیبر جو ہے کھجور کا ہرا بھرا علاقہ ہے. آپ عرب میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، مگر وہ علاقہ بڑا ہرا بھرا ہے. تو بہرحال وہ لوگ بولے ہم جو بھی اس کی آمدنی ہوگی ہم آدھا حصہ آپ کو دے دیں گے، آدھا آپ کو ہر سال. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یا پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو آپ بھیج دیں، عبداللہ بن رواحہ کو بھیج دیں، وہ جا کے جو ہے آدھا حساب کرتے، آدھا حساب کر کے ان کو آدھا مسلمانوں کو آدھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خاص تھا وہ علاقہ. اس کو جو بولتے باغ فدق کا واقعہ جو بولتے باغ فدق وہی ہے، وہیں پر اسی مقام پر ہے وہ باغ فدق وغیرہ. اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں پھر انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کیا، یہودیوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے یہودی وہاں، مگر حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک مسلمان کو قتل کیا تو حضرت حضرت عمر نے ان کو نکال دیا، عرب سے ہی نکال دیا. پھر وہ سیریا میں، مصر میں، ادھر ہوتے ہوتے فلسطین پہنچ گئے، اسرائیل میں. تو آج بھی ان کے قلعے باقی ہیں اور آثار ان کے باقی ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے جو لوگ پھر اس وہیں پر واپس آئیں گے، پھر واپس آئیں گے یہودی. اب آپ دیکھیں گے کہ جو نیوم وغیرہ جہاں سے بن رہا ہے نا، وہیں سے وہ آثار قیامت ہے. کل میرے کو ہمارے توصیف صاحب پوچھے کہ میرے کو نیوم میں وہاں کی قیمت آفر آ رہا ہے، میرے کو کھانا پینا رہنا فیملی ٹکٹ وغیرہ وغیرہ بہت اچھا آفر ہے، کیا کروں؟ تو بولا بھائی جب تک آپ بچ سکتے بچو، اگر کمپلسری ہے تو جاؤ وہاں پر، کیونکہ آثار قیامت کا آغاز ہے. کیونکہ جو دروازہ ہے جہاں سے کھلنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے علم غیب کی بنیاد پر جو بتایا ہے، یہ نشانیاں بتائی ہے قیامت کی، کہ وہیں سے یہودیوں کا آنے کا راستہ ہے. یہیں سے آئیں گے، آتے 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 خیبر میں بھی آ جائیں گے. خیبر کیا مدینے کے قریب تک پہنچیں گے، مگر مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے. ان کا پھر سے خیبر، پھر سے وہ اب دیکھو آپ اب جو رینوویشن چل رہا ہے وہ اسی کی تیاری ہے. رینوویشن چل رہا ہے خیبر کا، تو وہی تیاری ہے کہ بھئی پھر سے اس کو جو ہے ان کی چیز. اور حالانکہ دوسرے آثار ہیں، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کا ہے، دوسرے جو آثار ہیں بی بی حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ، وہ سارے توڑ دیے. مگر نہیں توڑے تو یہ خیبر میں باقی ہے، ان کے یہودیوں کے گھر باقی ہے. آج بھی ان کے گھر، ان کی بستیاں، ان کی مارکیٹ سب جیسے کا ویسا رکھا ہوا ہے. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. ابھی آثار
یہاں کے ابھی کتنی دور ہے؟ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی تھے 100 اور غالباً تبوک سے واپسی کے وقت مدائن صالح بھی گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر کیا ہوا؟ یہ دو واقعات ہوئے. آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا. صحیح پی لیے. ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی جو تھی ان کا والد مرحب کی بھتیجی تھی. مرحب جو مارا گیا ان کی بھتیجی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ قیدی بنا کے لائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرمایا تو پھر وہ ایمان لے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکرام کے طور پر بادشاہ کی بیٹی ہے, لیڈر کی بیٹی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا تھا؟ اور دوسرا واقعہ کیا ہوا تھا کہ ایک زینب نامی خاتون کیا کری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ران میں 10 پیر ہاتھ ہوتا, شاید 10 سامنے کا حصہ جو ہوتا 10, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے میں سب سے زیادہ پسندیدہ دست تھا, دست کا گوشت. تو انہوں نے کیا کری, پورے وہ زہر میں لپٹ کے لائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ران لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوالا لے کے منہ میں رکھے رکھنے گئے, رکھے بھی بعض روایت میں, اکثر روایت میں یہ ہے. اور دوسرے صحابہ بھی آ گئے قریب کھانے کے لیے. جب نوش کرنے لگے تو فوری طور پر آپ نے اس کو تھوک دیا, تھوک کر فرمایا کہ اس گوشت نے مجھے بتایا ہے کہ اس میں زہر ہے, اس میں موت ہے. بکری ہے, کٹ گیا گوشت, بھنے گیا, پکے گیا, سب ہو گیا. گوشت کا ٹکڑا ہے, لوتھڑا ہے جو جسم سے کٹ گیا. چلو بھائی زندگی ہے, جانور بات کرنا وہ خود بڑی بات ہے, مگر یہاں تو جانور بھی نہیں ہے, جانور کٹ گیا, ذبح ہو گیا. وہ بکرے کی ران بول رہی مصطفیٰ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں کہ میرے اندر موت ہے, میرے اندر زہر ہے. ایک بشر بول کے اور ایک صحابی تھے, وہ جو ہے تھوڑا زیادہ کھا لیے تھے.